کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں پیش کرتے ہیں شیخ کہ ابھی جو ہندوستان کے ماحول ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ کافی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں گویا دارالحرب کا ایسا مسئلہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسی بھائی صورت میں سنیے، میں جی جی ہاں ہاں آگے کمپلیٹ کر لیجیے. جی، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو ہے سودی لین دین جائز ہو سکتا ہے، اس کی ایک خاص گروہ ہے، لیکن وہی وہ ایک اشکال پیش کرتے ہیں شیخ، اس کا جواب دیتے بارک دیکھیے، اللہ فیکم. جو ہندوستان کو دارالحرب کہتا ہے اس نے شریعت کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. آپ اگر کوئی ایسا آدمی عالم اگر ایسی بات کرتا ہے تو آگے سے اس کی بات کو آپ کالعدم مانیے، اس سے کوئی بھی مسئلہ پھر مت پوچھیے. جو ہندوستان کو دارالحرب کہہ رہا ہے، دارالحرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دارالحرب کوئی ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہو. آپ کا ایک ملک ہے، چھوٹا ملک یا بڑا ملک، کیسا بھی ملک، اور ایک پڑوسی ملک ہے یا کوئی دوسرا ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے. ہر مطلب جنگ ہوتا ہے. تو کیا مسلمانوں کا الگ سے کوئی ملک ہے ہندوستان میں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہندوستان ایک ہے، یہاں کے سارے شہری چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، کسی بھی دھرم کو ماننے والے ہوں، سب کا برابر کا حق ہے اس ہندوستان پر. تو سب کا ایک ملک ہے. مسلمانوں کا الگ سے کوئی تھوڑی ملک ہے کہ اس کو دارالحرب بنا دیں گے. تو دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے ملک کی جنگ چل رہی ہے. تو آپ کا تو کوئی الگ سے ملک ہے نہیں، یہ ملک آپ کا بھی ہے، یہ ملک یہاں کے دوسرے شہریوں کا بھی ہے. تو یہ دارالحرب نہیں ہے. یہ پہلی بات، یہ سب سے بڑی غلط فہمی. اصل میں یہ جو بہت سارے جماعت اسلامی اور خارجی فکر کے لوگ ہیں، نوجوانوں کو اسی طرح سے گمراہ کرتے ہیں. وہ پہلے ایک مقدمہ باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں. یہ اصل میں صرف یہاں مسئلہ سود کا نہیں آئے گا، اس کے آگے پھر اور بہت سارے مسائل وہ بیان کریں گے. دارالحرب کے جتنے احکام ہیں سب اس پر لا کر کے لاگو کریں گے. تو بھائی یہ دارالحرب نہیں ہے. دوسری بات، اگر فرض کر لیں کہیں پر کوئی دارالحرب ہے بھی، فرض کر لیں باہر، تو کیا وہاں پر سود حلال ہو جائے گا؟ دارالحرب میں سود حلال ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. چاہے آپ دارالحرب میں، بھائی خنزیر کھانا حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہے، چاہے دارالاسلام میں ہو یا دارالحرب میں ہو، ہر جگہ حرام ہے. اور سود کی حرمت خنزیر سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ. مطلب آپ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر سود کو کہہ رہے ہیں دارالحرب میں حلال ہے، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک آپ جو دوسری حرام چیزیں ہیں اس کو بھی پھر کہیے کہ وہ بھی حلال ہیں. تو کہیں پر بھی سود کہیں پر بھی حلال نہیں ہے. حلال ہونے کی صرف ایک شکل ہے کہ مجبوری ہو آپ کی، سود دینا یا لینا آپ کی مجبوری بن گئی ہو، جہاں پر کوئی راستہ نہ ہو. تو جس طرح مجبوری کی شکل میں کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اسی طرح سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے.